السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، بدقسمتی سے پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ سیاست دانوں کو جو ہے عدالتی نظام کی جانب سے اور ججز کے معزز عدلیہ کی جانب سے تختہ مشق بنایا جاتا رہا ہے، اور جو ہے اب سیاست کے ساتھ ساتھ جو ہماری عدلیہ ہے وہ اتنی زیادہ پولرائز ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا بینچ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا، کون سا گروپ جو ہے وہ کس سیاسی جماعت کا حمایتی ہے، بلکہ ہونے تو یہ لگ گیا کہ قانون اور آئین کی حکمرانی کو یقینی بنانے کی بجائے اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق اپنی سیاسی جو وابستگی ہیں ان کے مطابق فیصلے آنے لگ گئے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے ایک بائی پارٹیزن کنسنسس کے تحت جو ہے تمام سیاسی جماعتوں نے جب اس کو منظور کیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی اس کا بڑا ایک پرو ایکٹیو رول تھا۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے انہوں نے ایک بڑی جو ہے قیادت کرتے ہوئے ایک نوجوان لیڈرشپ جو ہے اپنی دی اس تمام پروسیس کو، اور اس کے بعد ان کے کریڈٹ پہ یہ بات جاتی ہے کہ کس طریقے سے پھر 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ریزالو ہوا اور یہ پاس ہو گئی، مگر اس کو دوبارہ سے جو ہے متنازع بنانے کی اور پاکستانی عدالت کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش اس وقت ہوئی جب ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے بینچز اختیارات کمیٹی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہے توہین عدالت کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور اس میں یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ کس طریقے سے جو آئینی بینچ ہے اس کے پاس کون سے اختیارات ہونے چاہیے کون سے نہیں، سپریم کورٹ کے اندر اختیارات کا کیس جو ہے وہ لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے، اور اس کو عدلیہ پر حملہ بھی قرار دیا گیا کہ اگر جو ہے ججز کمیٹی یہ کیس واپس لے لیتی ہے تو آگے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں دوبارہ ہم اسی دور کے اندر جا رہے ہیں جہاں پہ جوڈیشل اوور ریچ ہوتی تھی، منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا ایک سلسلہ جاری تھا، یا وہ چور دروازہ بند واقعی میں ہو گیا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہماری جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر یہ جو عدالتی پروسیس اس وقت عدالتی منظرنامہ چل رہا ہے یہ کس طریقے سے امپیکٹ کرے گا، ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی موسیٰ گیلانی۔ آپ ہیں نوجوان سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ لگ ایسے رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے، اس کے بعد جو ہے ایک سکون ماحول ہے، وہ ایک بڑی ہائپر قسم کی جو تقسیم عدالت کے اندر نظر آتی تھی، ایک ہی بلڈنگ کے اندر خطوط تبادلہ ہوتے تھے اور وہ پہلے میڈیا میں سامنے آ جاتے تھے، وہ تمام سلسلے بند ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ایک بار پھر جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک گفٹ آف گاڈ ان کو مل گیا ہے، تو یہ جو گفٹ آف گاڈ ہے یہ کیا رنگ دکھائے گا آنے والے دنوں میں؟ یہ عدلیہ کا انٹرنل میٹر ہے۔ ہم نے کافی کوشش یہ کی تھی کہ اس کو عدالتوں کو جو ہے وہ جو ان کی انکلینیشن ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ایک تاثر دیا جا رہا تھا جیسے کہ سابقہ چیف جسٹسز جتنے بھی گزرے ہیں ان کے بارے میں، یہ ثاقب نثار صاحب ہو گیا ہے، افتخار چودھری صاحب سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور عدلیہ جو ہے اس کے اندر ایک بہت ہی خدائی طاقت وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے تھے، اور پولیٹیکلی بھی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے، اور یہ سب ہوا افتخار چودھری صاحب کی مہم سے، اور اس کے بعد وہ ایک ایسی عدلیہ بن گئی جس کی کوئی اوور سائٹ نہیں تھی۔ ہم عدالتی فیصلوں پر کبھی بھی نہیں یہ کرتے کہ اس کو کہ وہ جیسے بھی کریں، ان کا رائٹ ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن آف بینچز اور طریقہ کار جو ہے سو موٹوز جو لیے جاتے تھے اس کے اوپر ہمیں بہت سارے اعتراضات تھے۔ ہم چاہتے تھے کانسٹیٹیوشن پٹیشنز کے لیے ایک سیپریٹ کورٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر کنسنسس جو ہے وہ بینچز کا بن گیا، تو کانسٹیٹیوشن بینچ مقرر کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو خود انٹروسپیکٹ کرنا ہوگا اپنا رول، اور اس طرح کی جو وہ ٹو دا گیلری پلے کرتے ہیں میڈیا میں رہنے کے لیے، یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے۔ اور جیسے ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ججز کے روب کے اندر سیاستدان جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں۔ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد لگ ایسے رہا تھا کہ وہ والی جو تمام جوڈیشل اوور ریچ ہے اور جو پارلیمنٹری دائرہ کار ہے اس کے اندر ان کی بیجا مداخلت جو ہے وہ اب رک جائے گی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ عدالت کی جانب سے ریورس ہو سکتی ہیں، یا اس وقت جو ہے یہ چیزیں جو ہے انٹرنلی، جیسے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی ہے ایک ایسا فورم، سپریم جوڈیشل کاؤنسل، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی ان کے حوالے سے بھی جو ہے احتساب ان کا پراپر ہوا اور ان کو جو ہے وہ گھر بھیجا گیا جب انہوں نے بھی جو ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی کوئی سچویشن ہونے والی ہے؟ میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوگا۔ اچھا،
اچھا تو آگے پارلیمنٹ کو ہمارا تو یہ موقف ہے کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے اور جو قانون سازی ہے وہ اس کا واحد اختیار ہے، اور وہ اگر اس نے کر دی ہے تو اس پر امپلیمنٹ ہوگا. اور یہ والی جو سچویشن 26ویں یعنی ترمیم جو ہے اسی طریقے سے برقرار رہے گی، فنکشنل رہے گی. ہم اس کو یہ پورا فائٹ کریں گے. اچھا فائٹ کریں گے. اچھا اگر آپ کو فائٹ کرنا پڑتا ہے اور تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو عدالتی نظام ہے، جو وکلا ہیں، چونکہ ایک بار تو وکلا تحریک کا جو امپیکٹ تھا پاکستان کا پورا جو ہے وہ پاور ڈائنامک سارے کے سارے شفٹ ہو گئے تھے، کیا دوبارہ جو ہے وہ وکلا آپ کا ساتھ دیں گے اگر جو ہے اس قسم کی چیز آپ کے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پولرائزیشن اس قسم کی عدالتی نظام میں ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اب اس طرح کی تحریک چلے گی. اچھا وہ دیکھیں، وکلا کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جو ترمیم ہے وہ پارلیمنٹ نے کی ہے، کسی ایک فرد واحد نے نہیں کی. ترمیم جو ہے وہ مشرف نے نہیں کی، وہ پارلیمان نے کی ہے. مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا جس کی وجہ سے وکلا تحریک چلی. ہم نے اس طرح کا، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، وکلا کا احترام کرتے ہیں، اور وکلا تک بھی ہم جائیں گے. اور وی ول ٹیک، اگر اس کو کوئی آنچ آئی اس 26ویں آئینی ترمیم کو، تو ہم اس پہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنا پورا رائٹ بھی یوز کریں گے اور اپنی پوری طاقت بھی استعمال کریں گے. اچھا بڑا کیٹیگوریکل، بڑا کمپریہنسو آپ کا موقف اس کے اوپر آگے بڑھتے ہیں. اس وقت جو ہے مذاکرات کی ایک میز بھی سجی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف اپنی ڈیمانڈس لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری سائڈ پہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ لوگ بھی چونکہ اس مذاکراتی ٹیم کا حکومت کی جانب سے آپ بھی اس کا پارٹ ہیں. بڑی شروع میں میگزیملسٹ پوزیشنز تھیں اور اس کے بعد جو ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی بیچ میں آ گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو کمیشن بنانے کے اوپر ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن بن گئی ہے، کیا یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکراتی پروسیس آگے بڑھے گا؟ مذاکراتی پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم پیپلز پارٹی ایک فیسیلیٹیشن ضرور کرے گی اس کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی حل نکالے گی. چیئرمین بلاول صاحب کو جب بریفنگ ملے گی اس کے بعد وہ ایک لاہ عمل دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر. بٹ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. جوڈیشل کمیشن وہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر حکومتی کیا رائے ہے یہ ابھی تک ہمارے تک نہیں پہنچی کہ اس پہ ڈیڈ لاک کس بات پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب بات میرے تک پہنچے گی یا ہماری پارٹی میں آئے گی تو تبھی ہم اس پر گفتگو کر سکیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کہ کمیشنز کی اگر پاکستان کے اندر ایک تاریخ نکال کر دیکھ رہے ہیں تو کمیشنز کا کوئی ایسا رزلٹ تو نظر نہیں آتا؟ اگر کسی معاملے کو آپ نے بیک برنر پہ شفٹ کرنا ہو تو وہ کمیشن بنا دیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اتنی ایڈمنٹ کیوں ہے کمیشن بنانے کے اوپر؟ تو میرا خیال ہے کمیشن پھر بنا دینا چاہیے اور بیک برنر پہ ڈال دیں اس کو. کمیشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تمام حقائق سامنے آ جائیں گے، جس میں دیکھیں 9 مئی کے اوپر کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں. کلیئر کٹ بات ہے، ان کے رشتہ دار عمران خان صاحب کے، ان کے بھانجے، ان کی فیملی، ان کے قریبی ساتھی جن کی تصویریں منظر عام پر آئی ہیں، وہ سب اٹیک میں شامل تھے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اب تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی معصومانہ انداز کے اندر ایڈمٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے جی، ان کو جو ہے معاف کر دیا جائے، ان سے بھول ہو گئی. لیکن 2 چیزیں ہیں. اگر کلیئر کٹ عمران خان صاحب یہ ایک پالیسی کریں کہ ہاں بھائی میں نے یہ کیا، میرے لوگوں سے یہ ہوا، میں نے ان کو اکسا دیا، اور وہ میرا کوئی اس کا حل نکال لیتے کہ میرا اتنا مقصد نہیں تھا کہ وہ کور کمانڈر کے گھر میں چلے جاتے یا وہ GHQ آ جاتے، میرا تھا صرف اسٹریٹ تک آئے، وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی لیکن میری طرف سے تھا. آئی ٹیک فل رسپانسبلٹی آف اٹ سنس آئی ایم اے لیڈر آف دس کنٹری، آئی ہیو بین دا فارمر پرائم منسٹر آف دس کنٹری. تو میں اس پہ اپنی طرف سے، اپنے تمام لوگوں کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، اور اس کو ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے، آئندہ ایسا نہ ہو. میں اس کو ہسٹری کو کریکٹ کروں گا اور آئندہ یہ نہیں ہوگا. اور وہ اس طرح کا موقف لیتے تو پھر تمام لوگ، ہم تمام پولیٹیکل لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کو معافی لے دیں گے، ہم آپ کو عدلیہ سے بھی معافی لے دیں گے، یا جن کے آپ نے احساسات کو مجروح کیا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن وہ ایک اپنی علیحدہ 1.5 انچ کی مسجد بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں بنے گی. اچھا اس وقت بھی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے کہ وہ 8 فروری والے دن جو ہے وہ ایک بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر الیکشنز کی ایک ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو کوئی بھی جو ہے، کوئی بھی ایکٹر جتنے بھی اس میں انوالو تھے وہ کبھی بھی الیکشنز کو فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں مانا انہوں نے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو 8 فروری کو ان کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کرنے کا جو معاملہ ہے، کیا آپ جائز سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں وہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، وہ اپنی پولیٹیکل اسکورنگ تو کرنی ہے. انہوں نے 2018 کے الیکشن میں نے بڑے احتجاج کیے، مجھے صبح 6 بجے 7 بجے ہرا دیا گیا، رات کو میں جیت گیا تھا.
تو ہم وہ بھی کوٹوں میں گئے ہوئے تھے, اس وقت ہم اس اینڈ پہ تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا رائٹ ہے, ان کو کرنا چاہیے, لیکن احتجاج وہ اس حد تک کریں جس حد تک قابل برداشت ہو. اچھا, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملتا 8 فروری 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز وائبل دیر تک ثابت ہوتی, یا ایسی کوئی آپشن جو ہے ٹیبل پر موجود ہی نہیں تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپشن دی تھی کہ آپ اگر حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, بٹ وہاں پر حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پر مسئلہ عمران خان کی خود غرضی کا ہے. عمران خان از اے سیلفش مین, وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے, وہ کہتا ہے اگر میں نہیں ہوں نا تو میری اولاد بھی نہیں ہے, میں نہیں ہوں تو میرے ساتھ جس نے قربانی دیا وہ بھی نہیں ہے, میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے. جو یہ سب بیچارے چیخیں مار رہے ہیں اور آج احتجاج کر رہے ہیں, اور جو چیخیں مار رہے ہیں اور جو رو پٹ رہے ہیں عمران خان کے لیے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہی از اے سیلفش مین, اس کو صرف اپنی ذات سے فرق ہے. وہ عمر ایوب کو بنا دیتا پرائم منسٹر, لیکن اس نے نہیں بنایا کیونکہ وہ خود نہیں ہے, جس گیم کا وہ اپنا حصہ نہیں ہے وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ کر سکوں گا. یہ ان کی ایک سائیکی ہے. تو ایک ایسے خود سیلفش انسان کے ساتھ آپ ملک کو وہ ایک سیلفش انسان ہے. اس نے القادر ٹرسٹ کے اندر بھی سیلف گین کیا کہ میں ایک فلانتھروپی کا کام کر رہا ہوں, میں نے یہ بنا دیا ہے, میں نے یہ ادارہ بنا دیا ہے, کرپشن کے پیسے سے بناؤں. ایسا تو نہیں ہوتا. ہم چلیں, وہ کہتے ہیں ہم نے فائنینشیل کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے, جو کہ ٹیبل پہ انڈر دا ٹیبل جو بھی بشرا بی بی نے چیزیں لے لیں رشوت کے تحت, جو زمین ٹرانسفر ہوئی زلفی بخاری کے پاس, وہ ٹرسٹ کے اندر آئی, 18 کروڑ روپے ٹرسٹ کے اندر آئے, جس کے سول ٹرسٹی صرف عمران خان اور بشرا بی بی ہیں, وہ اور اس کی اہلیہ. اور اس کو وہ دنیا میں کل کو آکسفورڈ ہے, کل کو ہارورڈ میں اپلائی کر رہا ہوگا کہ مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے, میں نے یہ شوکت خانم بنایا ہے, میں نے یہ القادر ٹرسٹ بنایا ہے. پیچھے کیا نکلے گا؟ کرپشن کے پیسوں سے بنایا. یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو شاید سمجھ نہیں تھے کہ نہیں وہ آنیسٹ آدمی ہے. وہ آنیسٹ نہیں ہے, وہ مورلی بھی کرپٹ ہے, اور وہ ذہنی طور پر بھی اس لیے کرپٹ ہے کہ اس کا کرپشن کا کرائٹیریا, ہی ہیز دس لسٹ آف فیم, یہ گریٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے نا, اس کو جو لسٹ آف فیم ہے اس کو وہ مار رہی ہے. اچھا سر, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے ہیڈ لائنس پاکستان میں بڑی بڑی ایسی بھی تو لگ چکی ہیں کہ العزیزیہ کیس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا, کیسے میڈیا میں اس کا پوسٹ مارٹم ہوا حدیبیہ ملز کے حوالے سے, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ بے نامی اکاؤنٹس والا معاملہ میڈیا میں جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر اس کے بعد نشریات چلتی رہی, ایک میڈیا ٹرائل ساتھ میں چلتا رہا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو احتساب کا معاملہ ہے یہ واقعی میں ٹرانسپیرنٹ ہے؟ لوگ کس وجہ سے بلیو کریں, چونکہ لوگوں کے سامنے تو یہ بھی ہے کہ تاحیات نااہلیاں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ پھر اڑ گئی عدالتی فیصلوں کے بعد. دیکھیں, پاکستان جیسے ملک کے اندر کوئی بھی احتساب کو لیجیٹمائز نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ایک پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, ان کی فالوئنگ ہوتی ہے. پیپلز پارٹی پر ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ پولیٹیکل وہ ہے, وکٹمائزیشن ہے, جیسے آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. اس احتساب کو اگر شروع تب کیا جائے کہ جو عمران خان کے قریب ہے اس کو کرپشن معاف ہے, تو پھر تو یہ غلط بات ہے. اکراس دا بورڈ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, آپ یہ دیکھیں کہ بزدار پہ کرپشن معاف تھی. تاریخ گواہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس سے گھٹیا لیول کی کرپشن کبھی نہیں ہوئی. پٹواری سے لے کر سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے نا, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی رشوت لے کے چیف منسٹر لگاتا تھا, اور وہ پیسے عمران خان صاحب کی اہلیہ تک جاتے تھے. یہ زبان زد عام تھی بات, ہم کب تک بھولیں گے اس بات کو. پٹواری, تحصیلدار, اے سی, ڈی سی, سپرنٹینڈنٹ جیل, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل تک بھی, جس کی کوئی کام بھی نہیں ہے, وہ بھی 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپے دے کے کلیکشنیں ہوتی تھیں, منتھلی کلیکشنیں ہوتی تھیں ان کی. اور باتیں یہاں پر آپ جو مرضی کر لیں, پیسہ تو زیادہ تر پروونسز کے اندر ہے. یہ جیب کتروں کی حکومت تھی ان کی. اچھا, جو آپ جیب کتروں والی آپ نے بڑی زبردست اصطلاح استعمال کی, ہماری جو عوام ہے وہ یہ باتیں جو گوگی گینگ کی ساری کرپشن کی داستانیں ہیں, اس کے بعد بزدار حکومت میں جو کچھ ہوتا رہا, پھر ایون یہ جو ابھی بھی توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2, یہ عبدالقادر ٹرسٹ, یہ تمام چیزیں ہماری عوام شاید کیا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی پاپولیرٹی ہر دن کے ساتھ. دیکھیں, نیریٹو جو ہے نا اس ملک کے اندر, نیریٹو چلتا ہے, نیریٹو بکتا ہے, ڈیلیوری نہیں چلتی ہے. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, ایک نیریٹو بلڈنگ ہو جائے گی, ایموشنل عوام ہے, ایموشنل اس کو کر دیں گے. بہت سارے لوگ ایسے گواہ ہیں جن کے کام نہیں ہوئے, جن کے کاموں پر ان کو پیسے دے کر انہوں نے کام کروایا. پی ٹی آئی کے دوران اندر ہی
لیکن ہماری عوام اس لالچ میں ہوتی ہے کہ چلو شاید یہ پھر آ رہی ہے، یہ اس طرح ہے. اب آپ دیکھیں گے، اب آپ جتنے الیکشن آگے کرا لیں گے، اگلے الیکشنوں کا رزلٹ ڈفرینٹ ہوگا. وہ 8 فروری والا نہیں ہوگا. نو ڈاؤٹ 8 فروری کے اندر عمران خان کی ویو چلی تھی، لیکن اب وہ نہیں ہوگی. اچھا، اب جو نیکسٹ الیکشنز ہیں، ایک تاثر یہ بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پس پردہ جو ایک مذاکرات ایک تو میڈیا کے سامنے ہو رہے ہیں تمام سیاسی قوتوں کے، ایک شاید پس پردہ بھی ہو رہے ہیں، جس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے بیرسٹر غور جو ہے ان کی بھی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی امن و امان سے خیر ان کا کیا تعلق، وہ تو گنڈا پور کے ساتھ ملاقات ہو سکتی تھی. تو کیا آپ کو جو ہے یہ الیکشن جو ہے فریش الیکشن کے حوالے سے کوئی ڈیل ہوتی ہوئی، اس کے حوالے سے کوئی نیگوشیٹ بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا کسی بھی قسم کا جو الائنس ہے، جیسے کہ نیشنل گورنمنٹ بنانے کی بھی باتیں اس وقت بازگشت ہو رہی ہے، تو آپ کیا ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ ایسے افراد جو کہ آپ لوگوں کو چور، ڈاکو، لٹیرا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے رہے، ان کے ساتھ پھر آپ حکومت میں بیٹھیں گے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی نیشنل گورنمنٹ کی، اور یہ تو فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے. وہ تو ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. علی امین روز ان کو گالیاں دے دیتا ہے، وہ بیچارے کیا کریں. اچھا، صحیح صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. تو یہ جو ہے یہ نیشنل گورنمنٹ والی بات جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی حد تک پہنچے گی. اچھا، کوئک ٹیک آپ کی اس کے اوپر چاہیے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آ گئے ہیں، اور ہم پاکستانی پتہ نہیں کیوں زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. ایک سپر پاور کا جو سربراہ اقتدار میں آیا، ہمیں لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ آیا اسی کام کے لیے تھا کہ وہ ایک فون کال گھما کے ڈالا میں وہ کال کر کے جو ہے یہاں پر اپنا معاملہ کلیئر کر کے نیکسٹ ڈے استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے گا. تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا پاکستانی عدالتی معاملات میں مداخلت امریکہ کرے گا؟ امریکہ اگر کرنا چاہے گا بھی تو ہم نہیں کرنے دیں گے. جو یہ کہتے تھے ہم غلام نہیں ہیں، وہی غلام تھے، اور وہ غلام آج بھی ہیں، اور وہ اپنی امیدیں امریکہ کے اوپر، امریکہ کے فون کال کے اوپر ٹانگ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کال آئے گی میں ہم رہا ہو جائیں گے. جنہوں نے خوشیاں منائی تھی ٹرمپ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا بیانیہ ہی دفن ہو چکا ہے. اسی نقطے کے اوپر جو ہے آج کی نشست اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے اپنی ڈسکشن میں بھی یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پاکستان جو ہے ایک دائروں کے ارد گرد گھوم رہا ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک پارٹی کا احتساب شروع ہو جاتا ہے، دوسری پارلیمنٹ میں پہنچ جاتی ہے، پھر دوسری جو ہے دوبارہ اڈیالہ سے ڈائریکٹ جو پارلیمنٹ کا سلسلہ. اب یہ سلسلہ جو ہے وہ تھم جانا چاہیے، رک جانا چاہیے. ایکچوئل ایشوز کے اوپر بات جو ہے وہ پہنچنی چاہیے، ایک عام آدمی کے ایشوز کے اوپر، تاکہ پاکستان کو ایک مستحکم ٹریجیکٹری کی طرف لے جایا جائے. اپنی میزبان سا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.